بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو شب قدر کی فضیلت بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، شب قدر رمضان المبارک کی ایک خاص رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ طاق رات 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کا نام ہے، جس میں 27ویں رات کو بعض علماؤں نے شب قدر کی رات کا امکان رکھا ہے، لیکن ہمیں ان ساری طاق راتوں میں جاگنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی رات ہمارے لیے مخصوص ہو جائے اور اللہ کو ہماری کون سی عبادت اور کون سا عمل پسند آ جائے۔ ناظرین، شب قدر کے نام سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ جیسے شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور قدر کا مطلب ہوتا ہے اہمیت یا عزت، اس طرح ایک ایسی رات جو بہت ہی اہم یا قدر والی رات ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور بہت سارے فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد بعض علماء نے کنکر کے برابر کی ہے، یعنی جس طرح تمام دنیا کے کنکر نہیں گنی جا سکتی، اتنی تعداد فرشتوں کی اس رات زمین پر اترتی ہے۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی شب قدر کی فضیلت ہے اور ہم اس رات کو بے خبر ہو کر سوتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رمضان قریب آنے سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کو جمع کیا اور صحابہ جمع ہو گئے تو آپ کہنے لگے کہ تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، یعنی رمضان، اور اس مہینے کی ایک رات اپنی قدر اور عظمت کے اعتبار سے اتنی اہم ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جو اس رات سے محروم رہا یا اس رات کو چھوڑ دیا اس کے لیے بد نصیبی ہے، اور بد نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے 1000 مہینوں کی تو 83 سال 4 مہینے تو صرف اس رات میں جاگنے اور اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار اور دعا مانگنے کا ثواب ملے گا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ معلوم نہیں کہ اس سے بھی زیادہ کتنا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر کتنا رحم فرماتا ہے اور بے حساب نعمتیں عطا کرتا ہے، اور ہم بد نصیب اس افضل رات سے محروم رہتے ہیں۔ پیارے آقا شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے میری امت پر یہ رات مرحمت فرمائی ہے جو پہلی امت کو نہیں ملی۔ اس مسئلے میں مختلف روایات ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امت کی عمروں کو دیکھا کیونکہ ان کی عمر بہت لمبی ہوتی تھی، اور نبی کریم کی امت کی عمر بہت تھوڑی ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت رنج ہوا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شب قدر کی رات نازل ہوئی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھوڑی عمر میں بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکے۔ اب ہم آپ کو شب قدر کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتا ہے، اپنے فرشتوں سے دریافت کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے اس کا کیا بدلہ ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت یعنی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے غلاموں، میری باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، میری عزت کی قسم
میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم اور میری بخشش کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ شب قدر کی فضیلت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کچھ علامت بھی بتائی ہیں جو اس طرح ہیں۔ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ چاند بھی کھلا ہوا اور اس میں نور کی کثرت ہوتی ہے۔ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کا سورج بغیر کرنوں کے نکلتا ہے اور ایسا نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور آفتاب طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، شب قدر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے قرآن میں ایک سورت سورہ القدر نازل کر دی، جس میں اس رات کی فضیلت، اس کی عظمت اور مرتبے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس سورت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کا نزول شب قدر کی رات میں کیا ہے، لیکن کون سی رات ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت کو اتنا بڑا بتایا ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر یہ رات ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور اس میں بھی کوئی ایک خاص وقت نہیں ہے، بلکہ صبح فجر تک اللہ کی رحمت برستی ہے جو اس کے چاہنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی رمضان اور شب قدر کی عبادت کی طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ دوستو، شب قدر کی نماز کا طریقہ بہت سے حضرات اب سرچ کریں گے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جب ہمارے نبی نے اس رات کوئی خاص نماز نہیں بتائی تو ہم کیسے اپنے پاس سے کوئی خاص نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دوستو، اس رات آپ طویل قیام، قرآن کی تلاوت، نفل نماز کی کثرت، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اور دعا کا اہتمام کریں، اور سب سے زیادہ شب قدر کی دعا کا اہتمام کریں۔ ہماری 5 شب قدر میں کوئی خاص نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آپ اس رات جتنا دل چاہے نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجات، صلاۃ التوبہ، کوئی بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات آپ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں، اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ دوستو، آپ کی جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ شب قدر اور لیلۃ القدر میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر نام تو قرآن کی سورت کی وجہ سے جانا گیا ہے، لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ناظرین، آج آپ نے شب قدر کی فضیلت اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانا ہے، جیسے شب قدر کی دعا، اس کی فضیلت، قرآن اور حدیث میں کیا ہے، سب کچھ اچھے سے سیکھا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، انہیں بھی دین کی مکمل اور صحیح جانکاری مل سکے۔ جو اس رات نہیں جاگتے، ان کے پاس بھی اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔